السلام علیکم ویورز، میرا نام عرفان اسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ویورز، شیر آیا والی کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی، اور وہ جب کہانی شروع ہوتی ہے کہ شیر آیا ہر بھائی ڈرایا جاتا ہے، اس کے بعد جب شیر سچ مچ آ جاتا ہے اور سارا صورتحال ہو جاتی ہے. تو ہم اسے تھوڑا سا پہلے تک کے لیے رہتے ہیں کہ شیر آیا اور شیر آ گیا، اور آ کے شیر نے کچھ نہیں کیا. اب اس میں شیر ہم دو بندوں کو کہہ سکتے ہیں. ایک تو وہ تھا کہ جو شیر جس کا سیاسی نشان ہے شیر، اور ایک وری فیر شیر جو ہے وہ جو شیر آیا اس نے آ کے بھی جو ہے وہ اتنا رولا ڈالا تھا، مہنگائی مارچ کی کا ذکر کیا تھا، چیزیں کی تھیں، سارا کچھ کیا تھا. تو وہ بھی جس قسم کے اس وقت حالات چل رہے ہیں، جس قسم کی اس وقت صورتحال چل رہی ہے کہ صرف جو ہے آپ کو پیسے خرچ ہوتے نظر آ رہے ہیں، جو ہے وہ اخباروں کے اشتہاروں میں آ رہے ہیں، ادروائز آپ کو کہیں پیسے کہیں ریلیف ملتا، کہیں چیزیں ملتی نہیں آ رہی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بجلی کے بلوں میں بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بل آ رہا ہے اور دبا کے آ رہا ہے، لیکن بجلی کہیں نہیں آ رہی. 10 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ آ رہی ہے. اور وہ جو ابھی آپ نے دیکھا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے ایشوز آئے ہوئے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ کس طرح سے قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. اور شور یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا، وزیر اعلیٰ صاحب نے کہہ دیا کہ آٹا بھی سستا ہونا چاہیے اور گھی بھی سستا ہونا چاہیے، چینی بھی سستی ہونی چاہیے. لیکن فزیکلی یہ صرف نعرے ہی نظر آ رہے ہیں. جب ہم ریئلسٹک موڈ پہ جاتے ہیں تو یہ چیزیں اس طرح سے نظر نہیں آ رہی ہیں، جس کا بہت بڑا بیک لیش آ رہا ہے. اور نون لیگ میں اپنی بھی ایک بہت بڑی ایک پھوٹ پڑ چکی ہوئی ہے. آپ کو جیسے پہلے ہی بتایا تھا کہ اس میں کہ بہت سارے حلقے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان گیٹ اوے ود اٹ، یہ آپ اس میں سے نکل آئیں، اس میں سے یہ جو جمہوریت کا یہ والا پروسیس جو چل رہا ہے اس وقت، جس قسم کی حکومت چل رہی ہے، اس میں سے نکل آئیں. الائنس جو ہیں وہ بھی پر تول رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے. ایک خبر آپ کو ہم نے پہلے بھی دی تھی اس میں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ دوبارہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی جا کے سننے میں آ رہا ہے کہ باتیں ہو رہی ہیں، اس میں وہ مٹیریلائز ہوتی ہیں نہیں ہوتی. لیکن زرداری صاحب یہ کام تو کرتے ہیں کہ کبھی وہ کوئی بھی دروازہ اپنا مکمل بند نہیں کرتے. ان کے پاس یہ فلسفی نہیں ہے کہ میں نے جو ہے وہ کال جو ہے وہ اس میں وہ بلاک لسٹ میں ڈال دیا نمبر. یہ بلاک لسٹ میں ڈالنا نمبر جو ہے نا، یہ یہاں پہ وہ کالج کے بچے بچیاں جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی ہو جاتی ہے نا، تو ایک تو فیس بک پہ اپنا اس کو انفرینڈ کر دیتے ہیں، جو ٹویٹر پہ انفرینڈ کر دیتے ہیں، ساتھ جو ہے اس کو وہ بلاک لسٹ میں ڈال دیتے ہیں اور بڑا غصے میں کہتے ہیں دیکھا میں نے اس کو بلاک لسٹ میں یار اس سے ہمیں آگے نکلنا چاہیے. ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی چیزیں ٹھیک نہیں ہو پا رہی، تو اس سے تھوڑا سا ہمیں اس سے آگے نکلیں اور ریئلسٹکلی چیزوں کو دیکھیں. کیونکہ برف پگھلتی نظر نہیں آ رہی ہے. ہم نے کہاں پہ غلطیاں کی، کیسے کیا. یہ جو جس کو ہم امپورٹڈ حکومت اس وقت کہہ رہے ہیں، وہ امپورٹڈ حکومت ہمارے پاس ہمارے لیے کتنا عوام کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کتنا کارگر ثابت ہوئی، کیا ہوا، وہ ایک الگ چیپٹر ہے اور وہ ایک الگ ڈیزاسٹر کی سچویشن ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم ریئلسٹکلی دیکھتے ہیں، ہاں یہ اچھی بات ہے کہ ہم یوٹیوب پہ بیٹھیں اور اس کے بعد عمران خان کے نعرے لگاتے رہیں، بڑے لائکس اور سبسکرائبز مل جائیں گے ہمیں اس میں. لیکن اگر ہم ریئلسٹکلی دیکھیں کہ کیا چیزیں غلط ہوئیں، تو وہ بھی چیزیں ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے اس میں. جس طرح سے ایک پہلی بات تو خاص طور پہ یہ تھی کہ جس طرح سے وہ ہم نے یہ اناؤنس کر دیا کہ ہم نے نمبر بلاک کر دیا اور سارا کچھ کر دیا. وہ مطلب یہ بہت پرسنل لیول کی باتیں ہیں. اس قسم کی چیزوں پہ کبھی بھی اگر ہم سیاست کر رہے ہیں تو کبھی بھی ہم کسی کو انفرینڈ نہیں کرتے ہیں، مطلب لائف سے انفرینڈ نہیں کرتے ہیں، اور مطلب ہمیشہ ایک دروازہ کو بیک ڈور یا کوئی چیز وہ کھلا رکھتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ بیک ڈور کھلا ہوگا، ابھی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ بالکل ہی نو گو سچویشن ہو گئی ہے. لیکن کوئی نہ کوئی بیک ڈور جو ہے پالیسی چل رہی ہوگی، چیزیں چل رہی ہوں گی، کہیں سے ایشورنسز بھی آ رہی ہوں گی، چیزیں بھی آ رہی ہوں گی. لیکن ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے اگینسٹ کر لیں جذباتی پنے میں، یا جس طرح سے بھی اس میں، جس سے میں یہ بھی کہوں گا جس طرح سے ہمارے بیانات آئے، جس طرح سے ہمارے کے پی کے سی ایم صاحب کے پچھلے دنوں کے جو بیانات تھے، جس طرح کا انہوں نے جو ہے کہ اگریسو ایٹیچیوڈ لیا، جو ان کو کرنا نہیں آیا پراپرلی انہوں نے، کیونکہ کبھی وہ اتنے اگریسو بولے نہیں. وہ رانا ثناء اللہ کے بارے میں بھی بولنے کی کوشش کی، پیچھے سے ان کو فیڈ بیک بھی کہتے رہے لوگ اس میں کہ مونچھوں والا باندر کہنا ہے، لیکن وہ نہیں ان کو
وارے کھائی یہ بات اور انہوں نے وہ بات نہیں کی اس میں. تو وہ انہوں نے جس طرح سے کہا کہ میں اپنی فورس لے کے آؤں گا, چیزیں لے کے آؤں گا, تو وہ اناؤنسمنٹ جو وہ ایک دیٹ واز اے پور اناؤنسمنٹ. پہلے ہم تھوڑا سا شیخ رشید صاحب کا جو ہے وہ بھگت چکے ہیں, جس طرح شیخ رشید صاحب نے کچھ باتیں اس طرح سے کر دی ہوئی تھیں کہ خونی لانگ مارچ ہوگا اور سارا کچھ ہوگا, تو اس کو ایکسپلائٹ کس طرح سے کیا گیا. اس کے بعد پھر یہ والی بات جو ہے وہ کس طرح سے کر دی گئی. اس کے بعد شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کیے, ان میں بھی انہوں نے اس قسم کی باتیں کر دیں, اور انہوں نے کے پی کے اور پنجاب کو پہ لائن لگانے کی کوشش کی, جو کہ کوئی بہت مناسب بات نہیں تھی, جو کہ پسند نہیں کی گئی ہوگی بہت سے حلقوں میں, جو بھی صورتحال ہے جیسا بھی ہے. خان صاحب نے بھی کہا کہ میرے پاس جو ہے اس وقت ہمارے پاس اس طرح کے لوگ تھے جن کے پاس اسلحہ تھا اور چیزیں تھیں, سارا کچھ تھا اس میں, اور وہ ہوتے ہوتے صورتحال اس جگہ پہ اس نہج پہ پہنچ گئی کہ مشکل حالات ہو گئے سب کے لیے اس میں. اور ان جملوں کو جو ہے ظاہری بات ہے, اور اسٹیٹمنٹس دی ہوئی تھیں ان کو اتنا ایکسپلائٹ کیا جو ہے باقی پارٹیز نے, اور باقی پارٹیز تو نہیں, پیپلز پارٹی تو اس وقت بالکل خاموش ہے ان مسئلے میں, باقی پارٹیز بھی سب, ایم کیو ایم بھی خاموش ہے, سب لوگ خاموش ہے. صرف جنگ جو چل رہی ہے وہ نون لیگ کی اور پی ٹی آئی کی چل رہی ہے. تو وہ نون لیگ نے جس طرح سے ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کیا اور سارا کچھ کیا, تو ہم نے جو اپنا ایک اور, ہم پہلے تو ایک نمبر بلاک کر چکے ہیں, ہم دوسرا نمبر بلاک کرانا بھی چاہ رہے ہیں. اس میں میرا خیال ہے کہ چونکہ جوڈیشری کے پاس ہم جانا چاہ رہے ہیں, اور جوڈیشری کو بھی کے پاس بھی یہ بہت سارے ریفرنسز آ گئے ہوں گے کہ ہم لوگ کتنا, مطلب ہم لوگ پی ٹی آئی کتنا اگریسو ان چیزوں پہ جا رہی ہے. کہ وہ یہ خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ویپن تھا, اس کے بعد ابھی جو چیف منسٹر ہیں کہ انہوں نے بھی کہہ دیا, باقی بیانات میں آ رہے ہیں چیزیں, اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں. تو وہ چیزیں جو ہیں بلڈ اپ ہوتی جا رہی ہیں, اور وہ اب اگر ہم اس موقع پہ ایکسپیکٹ کریں کہ جوڈیشری جو ہے وہ ہمیں کوئی ریلیف دے دے گی, کوئی بچاؤ کی مہم کرا دے گی, کوئی بچت کر دے گی, کوئی اس قسم کا کر دے گی, تو میرا نہیں خیال کہ ان سب بیانات کے بعد جوڈیشری سے ہمیں کوئی زیادہ توقع رکھنی چاہیے. اور یہ بات جو ہے وہ بلا وجہ ہی جو ہے وہ مریم کی سائڈ پہ چلی جاتی ہے, جسے مریم بار بار کہہ رہی ہیں جوڈیشری کو کہ بھئی آپ جو ہے عمران خان کی سیاست سے دور رہیں اس میں. تو وہ چیز ایسے ہی ان کے اس میں چھابے میں جاتی جا رہی ہے اس میں, کہ جوڈیشری جو ہے وہ اس وقت اس ابہام کا شکار ہوگی. ایک تو یہ ایشو ہوا کہ آج 6 دن 7واں دن چڑھ گیا ہے, اور ابھی تک انہوں نے اس پہ کوئی لائے عمل نہیں تیار کیا, اور ابھی تک وہ جوڈیشری کے پاس پہنچے بھی نہیں ہیں, جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جوڈیشری کے پاس یہ سارا کچھ مٹیریل لے کے جائیں گے, چیزیں لے کے جائیں گے اور سارا کچھ کریں گے. تو آج 7واں دن چڑھ گیا, تو وہ بھی ایک عجیب سی بات ہے اس میں کہ وہ ابھی تک جوڈیشری کے پاس پہنچا ہی نہیں کچھ. تو جوڈیشری نے ڈیسائیڈ کیا کرنا ہے, شاید یہ ایسی چیزیں فیصلہ ہو چکا ہے کہ بھائی نا اب دھرنا جو ہے وہ کوئی سچویشن نہیں ہے. ایسی صورتحال میں آپ خود ہی ایک دفعہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے ہمیں بہت مارا, چیزیں بہت کی, پنجاب میں بہت پرابلم ہوا, بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوا, اس میں لوگوں گھروں میں گئے, چیزیں گئے, سارا کچھ ہوا, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے شفقت محمود کو پنجاب کی سربراہی سے, پنجاب کے صدر ہونے سے ہٹا بھی دیا, اور وہاں پہ جو ہے وہ ان کو دوسرے اپنے بندے کو لگا دیا. بندہ وہ بھی بہت تگڑا ہے, اور وہ آبویسلی وہ جنوبی پنجاب میں تو بہت زبردست آدمی ہے شاہ محمود قریشی صاحب. لیکن ایسی صورتحال میں ہٹا کے آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ یس ہمارے بندے نہیں نکلے تھے, چیزیں نہیں نکلی تھیں. اس قسم کے اناؤنسمنٹ سے, ان قسم کی جیسچر سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے, تاکہ آگے آنے والے کے لیے جو ہے وہ آسانیاں نہ ہو جائیں. وہ اگلے سینہ پھلا کے, سینہ چوڑا کر کے, سینہ چوڑا کر کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہو گیا, ویسے ہو گیا, دیکھا یہ کر دیا, وہ کر دیا. تو یہ ایک جو اپنی پوری ٹیم ہے اس کے لیے بڑا ڈی موٹیویٹنگ فیکٹر بھی ہوتا جا رہا ہے. تو جو بھی لوگ ان کو خان صاحب کو اس وقت مشورے دے رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں, دے ہیو ٹو بی ویری پریسائز, ویری کیئرفل اینڈ ویری ویجیلنٹ کہ کیا صورتحال, کس بات کا کیسے ری ایکشن آ رہا ہے. اب یہ سارا کچھ اسی طرح سے چل رہا ہے جس طرح سے پہلے جب پی ٹی آئی اقتدار میں تھی, جو کچھ بول لیتی تھی اٹ گاٹ کیریڈ اوے ود آل دیز تھنگس, لیکن جو اس وقت جو نون لیگ بولتی تھی وہ اپنے الفاظ میں پھنس جاتی تھی. اب یہ صورتحال ہے کہ نون لیگ گورننگ پارٹی میں ہے, تو وہ جس طرح سے بولتی ہے وہ سارا کچھ وہ اس سے اس کو لے کے اس کو آسانی سے نکل جاتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کا ایک جملہ جو ہے وہ ان کو مشکلات میں, پرابلمس میں کریٹ کر رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انقلاب آتے ہیں نا, تو اس سے پہلے اجازتیں نہیں طلب کی جاتی, اس سے پہلے یہ نہیں کیا جاتا کہ جی اگر جو ہے وہ فوج اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے, یا اگر جو ہے جوڈیشری نے ہمارا ساتھ دے دیا تو پھر ہم انقلاب لے آئیں گے, ورنہ ہم انقلاب نہیں لائیں گے.
تو یہ جو دوسروں کے کندھوں پہ چڑھ کے انقلاب لانا ہے اس کے بارے میں بھی معذرت کے ساتھ مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ بات کہتے ہوئے، لیکن یہ چیزیں اب تھوڑی سی ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور انقلاب ایسے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا اب اس میں، تو ان چیزوں کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا، تھوڑا سا زیادہ ریشفل کرنا پڑے گا، لیکن ٹائم کوئی نہیں ساڑھے کول، اور ہم پہلے ہی 6 دن گزار چکے ہوئے ہیں اور 7واں دن آج کا تقریباً گزر گیا ہوا ہے، لیکن کوئی ایسی حرکت نہیں ہوئی ابھی تک۔ جوڈیشری سے بھی اگر ہم نے کچھ ریلیف مانگنا ہے تو وہ ریلیف مانگنے کے لیے ابھی تک ہم پہنچے ہی نہیں ہیں، تو ہمیں اپنی تھوڑی سی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ منجی تھلے ڈانگ اپنی بھی پھیر لینی چاہیے، تھوڑا سا دھیان کر لینا چاہیے اس بارے۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔